اپنے باپ کا بزنس بچانے کے لیے میں ایک رات تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک دم سے چونکا تھا۔ ابھی تو اس لڑکی کا باپ میرے منہ پر تھپڑ مار کر گیا تھا۔ میں اپنے بزنس کی خاطر اپنی نیک اور کم عمر بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اس کے گارڈ نے ساجد صاحب کو دھکے دے کر نکالا تھا۔ اب اچانک اس کی بیٹی خود چل کر میرے آفس آئی تھی اور میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ ہاشم اس 18 سالہ حسین لڑکی کو اپنی حویلی لے آیا۔ اس رات اس نے اس معصوم گڑیا پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اپنے تھپڑ کا بدلہ بھی لے لیا۔ لیکن جب صبح اس لڑکی نے کانپتی ہوئی آواز میں ہاشم کے جسم سے جان نکل گئی، وہ روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، کیونکہ آج اس کا پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں تھا۔ مگر امتحان سر پر تھے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اسے اچھے نمبر لینے تھے۔ پیپرز کی مکمل تیاری کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو نصیباً بوا اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ مریم نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور کہا، بوا آپ اتنی جلدی کیوں گھر جا رہی ہیں؟ ابھی تو بابا بھی گھر نہیں آئے۔ نصیباً بوا نے دکھ سے اس بن ماں کی بچی کی طرف دیکھا جو انہیں اپنی ماں کی جگہ دیتی تھی۔ میری مجبوری ہے بیٹا، گھر جا کر اپنے گھر کو بھی تو دیکھنا ہے نا، نصیباً بوا نے ادب و پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اور بابا نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ آپ یہیں رہ جائیں، اپنے گھر مت جایا کریں، یہ بھی تو آپ کا ہی گھر ہے۔ مریم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ نصیباً بوا محض سر ہلا کر رہ گئیں۔ وہ مریم کو کئی بار سمجھا چکی تھیں کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی ہیں، مگر پھر بھی مریم کی ہمیشہ سے ایک ہی ضد تھی۔ نصیباً بوا جانتی تھیں کہ وہ مریم کو جتنا بھی سمجھا لیں وہ سمجھنے والی ہرگز نہیں ہے، اس لیے روزی اسے پیار سے عکاسی دیتی کہ وہ کل جلدی آ جائیں گی، اور ہر بار کی طرح مریم جلد ہی بہل جایا کرتی تھی۔ نصیباً بوا اپنے گھر جا چکی تھیں۔ ساجد صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ مریم نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کھول لیا، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں لگ سکا تھا۔ مریم نے ایک نظر دیوار میں لگی اپنی ماں کی ہنستی مسکراتی تصویر کی جانب دیکھا تھا۔ ہر بار کی طرح مریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ 4 سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مریم کی ماں کو گردوں کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید بیمار ہو گئی تھیں۔ ساجد صاحب ان کا ہر ممکن علاج کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ مریم بھی اپنی ماں کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھی، مگر ان لوگوں کو امید تھی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، مگر ان کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بستر سے جا لگیں۔ ایسے میں ان کے گھر سالوں سے کام کرنے والی نصیباً بوا نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، ورنہ مریم اپنی ماں کو کیسے سنبھالتی؟ مگر شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ ایک روز ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی۔ ساجد صاحب انہیں اسی وقت ہسپتال لے گئے تھے، مگر ان کی میت گھر لائی گئی تھی۔ مریم کو اس روز اندازہ ہوا کہ موت کس قدر شفاق ہوتی ہے۔ وہ اس سے اس کی ماں کو ہی چھین کر لے گئی تھی۔ مریم جانے کتنے ہی دن گم سم سی رہی تھی۔ جب دل کا درد حد سے زیادہ ہو جاتا تو وہ پورے گھر میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگتی تھی، اور پھر جب وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتی تو اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر خوب روتی۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ایسے میں ساجد صاحب نصیباً بوا نے ہی مریم کو سنبھالا تھا۔ آج بھی مریم اپنی ماں کی ہنستی مسکراتی تصویر کو دیکھتی تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی تھی۔ مریم نے اپنی ماں کی تصویر سے نظریں ہٹا کر دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا تھا۔ گھڑی 8 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ مریم پریشان ہو کر اس جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ساجد صاحب اب تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ کسی بات کو لے کر پریشان تھے، مگر ان کی پریشانی کی وجہ مریم کو نہیں پتا تھی۔ مریم نے ساجد صاحب کو فون کیا، مگر دوسری جانب کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، ورنہ ساجد صاحب جانتے تھے کہ نصیباً بوا 6 بجے تک اپنے گھر چلی جاتی ہیں، اس لیے وہ 6 بجے تک گھر پہنچ جاتے تھے، مگر پچھلے 1 ہفتے سے وہ کافی دیر سے گھر آ رہے تھے۔
مریم ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھ رہی تھی مگر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ اسی اثنا میں گھر کے باہر ساجد صاحب کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ مریم فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی دروازے کی سمت گئی تھی۔ ساجد صاحب ہاشم خانزادہ کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشم خانزادہ آفس میں بڑی سی میز کے پیچھے پورے کروفرڈ سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا اور کچھ فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ ساجد صاحب کو پہلے ہی اس نے 3 گھنٹے انتظار کروایا تھا اور اب جب وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے تب بھی وہ کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ ساجد صاحب بار بار پہلو بدل رہے تھے، اوپر گھڑی میں وقت دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب تک تو نصیباً بوا اپنے گھر چلی گئی ہوں گی اور مریم گھر میں اکیلی ان کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر آج بڑی مشکلوں سے ہاشم خانزادہ نے انہیں ملنے کا وقت دیا تھا، اس لیے وہ مجبوراً اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر کار کافی دیر بعد ہاشم خانزادہ نے فون اپنے کان سے ہٹایا تھا اور ساجد صاحب کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی ساجد صاحب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ ہاشم خانزادہ نے ساجد صاحب کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاشم، ہم لوگ کئی سالوں سے اکٹھے اس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تم کیوں مجھ سے اس پروجیکٹ کو چھیننا چاہتے ہو؟ جو پروجیکٹ تم مجھ سے چھیننا چاہتے ہو وہی کمپنی تمہاری مخالف ہے، کبھی بھی تمہیں اپنا پروجیکٹ ہینڈ اوور نہیں کرے گی، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں بھول جاؤ اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تم اپنا کام کرو، ساجد صاحب نے نرم مگر مضبوط لہجے میں ہاشم خانزادہ سے کہا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ ان کا دشمن بن گیا تھا کیونکہ ایک کے بعد ایک کئی پروجیکٹ ساجد صاحب کی کمپنی کو مل گئے تھے۔ ساجد صاحب، میں صرف اتنی ہی ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ ابھی حال میں جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہ بند کر دیں اور وہ پروجیکٹ میرے حوالے کر دیں۔ ہاشم خانزادہ نے اپنے سامنے رکھا پیپر کٹ گھماتے ہوئے کہا تھا۔ ساجد صاحب نے غصے سے ہاشم خانزادہ کو دیکھا تھا۔ میں اس پروجیکٹ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس پروجیکٹ پر لگا چکا ہوں۔ ساجد صاحب نے آگے کی جانب جھکتے ہوئے قدرے غصے سے کہا تھا۔ ہاشم خانزادہ نے لب بھینجے ساجد صاحب کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے ساجد صاحب، میں نے تو آپ سے بہت پیار سے بات کی ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں پہلے ہی آپ کو خبردار کر رہا ہوں، آپ کی یہ اکڑ آپ کو بہت برے دن دکھائے گی۔ ہاشم نے غصے سے ساجد صاحب کو وارن کیا تھا۔ ساجد صاحب غصے میں اٹھ کر وہاں سے آ گئے تھے۔ ہاشم خانزادہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ ہاشم خانزادہ ان سے یہ پروجیکٹ چھیننا چاہتا تھا اور وہ اس پروجیکٹ پر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا چکے تھے اور اب وہ اس پروجیکٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ساجد صاحب بہت پریشان تھے کیونکہ وہ ہاشم خانزادہ کو جانتے تھے اور اس کی طاقت سے بھی واقف تھے۔ وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہ ہاشم خانزادہ سے جھگڑا نہیں مول لے سکتے، مگر یہاں آ کر وہ پھنس گئے تھے۔ اب وہ اس پروجیکٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ گھر آ کر وہ مریم کا چہرہ دیکھ کر اپنی ساری پریشانی بھول گئے تھے۔ بابا، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ رات کے 8 بج رہے ہیں، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ مریم نے ایک سانس میں بہت سی باتیں کر ڈالی تھیں۔ ساجد صاحب اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی تو جیتے تھے۔ مریم میں ان کی جان بستی تھی۔ ساجد صاحب مریم کے کندھوں پر بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے تھے۔ بابا، آپ فریش ہو کر آ جائیں، میں کھانا گرم کر رہی ہوں۔ آج نصیبت بوا نے آپ کی پسند کی کڑھائی بنائی ہے۔ مریم نے کچن کی جانب جاتے ہوئے ساجد صاحب کو کھانے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے ساجد صاحب کو بالکل بھی بھوک نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو مریم بھی کھانا نہیں کھائے گی، اس لیے وہ اس کی خاطر منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ گئے تھے۔ مریم کھانا کھاتے ہوئے انہیں دن بھر کا احوال سنا رہی تھی۔ ساجد صاحب مسکراتے ہوئے مریم کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ساجد صاحب اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے آئے جبکہ مریم چائے بنانے لگی تھی۔ ساجد صاحب کو ہمیشہ کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت تھی۔ ساجد صاحب اسی پروجیکٹ پر کام کرنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اس پروجیکٹ کو مکمل کر دینا چاہتے تھے۔ وہ ہاشم خانزادہ کی فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ اگر وہ ایک بار کسی سے دشمنی پار لیتا تو اپنے حریف کو دھول چٹا دیا کرتا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔
اب اگر ساجد صاحب نے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی تھی تو اس کے لیے انہیں خود کو مضبوط بھی بنانا تھا۔ ان کی انگلیاں برق رفتاری سے لیپ ٹاپ کی سکرین پر چل رہی تھیں۔ پریشانی ان کے چہرے سے ہی عیاں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہاشم خانزادہ سے دشمنی مول لے کر انہوں نے بہت بڑا جوا کھیل لیا ہے۔ ہاشم خانزادہ اپنی چال چل چکا تھا۔ ساجد صاحب نے اس سے دشمنی مول لی تھی اور اب وہ اس دشمنی کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے ساجد صاحب کو برباد کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس نے ساجد صاحب کی فیکٹری میں منشیات رکھوا دی اور وہاں پولیس کا چھاپا بھی پڑوا دیا تھا۔ ساجد صاحب حیران و پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی فیکٹری میں منشیات کیسے آ سکتی ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتے آئے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کا ناحق پیسہ نہیں کھایا تھا، ہمیشہ ہی محنت سے اپنا کام کیا تھا، مگر آج ان پر اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا تھا کہ وہ منشیات کی خرید و فروخت میں شامل ہیں۔ پولیس ان کی فیکٹری کو سیل کر کے جا چکی تھی۔ ساجد صاحب تھانے بیٹھے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب ان کے ساتھ ہاشم خانزادہ نے کروایا ہے۔ اسی اثنا میں ان کی جیب میں رکھا ہوا موبائل بجا تھا۔ سکرین پر ہاشم خانزادہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ان کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے میں فون کان سے لگایا تھا۔ ہاشم خانزادہ، یہ سب تم نے کروایا ہے؟ ساجد صاحب نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب سے انہیں ہاشم خانزادہ کا کہکا سنائی دیا تھا۔ ساجد صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے دشمنی مول لے کر آپ خود کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ آپ کو میری طاقت کا اور پہنچ کا بہت اچھے سے علم ہے، پھر بھی آپ نے میرے خلاف جانے کی ہمت کی۔ ہاشم خانزادہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ ساجد صاحب نے غصے سے فون کاٹا تھا اور اسی وقت ہاشم خانزادہ سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ ہاشم بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ساجد صاحب اس سے ملنے آئیں گے، اس لیے اس نے اپنی سیکرٹری کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ 3-4 گھنٹے انہیں انتظار کروائے۔ ساجد صاحب ہاشم کے آفس میں پہنچے تو ہاشم کی سیکرٹری نے انہیں ہاشم سے ملنے سے انکار کر دیا اور انہیں انتظار کرنے کو کہا تھا۔ ساجد صاحب خود پر ضبط کرتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ آخرکار کافی انتظار کے بعد انہیں ہاشم نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ ہاشم، تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ مجھے برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ ساجد صاحب نے غصے اور برہمی سے ہاشم خانزادہ سے سوال کیا تھا۔ ہاشم خانزادہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرد مہری کو انہوں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ ساجد صاحب، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ وہی پروجیکٹ میرے حوالے کر دیں، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی، اس لیے مجبوراً مجھے آپ کو برباد کرنا ہی پڑا۔ ہاشم نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ساجد صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، میں یہ پروجیکٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر جو الزامات مجھ پر لگے ہیں اس سے تمہیں ہی دور کرنے ہوں گے۔ ساجد صاحب نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، اب بات صرف پروجیکٹ کی نہیں ہے، اگر آپ اپنا ڈوبتا ہوا کاروبار بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے میرے حوالے۔ ہاشم خانزادہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ساجد صاحب اس پر بری طرح سے چیخے تھے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنی زبان سے میری بیٹی کا نام لینے کی؟ ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر ہاشم کا گریبان پکڑا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آفس کے دروازے کے باہر الرٹ کھڑے ہاشم کے گارڈز اندر آئے تھے اور انہوں نے ساجد صاحب کو دبوچ لیا تھا۔ ہاشم سینے پر ہاتھ باندھے اپنی جگہ اطمینان سے کھڑا رہا تھا۔ ہاشم نے آج تک مریم کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ساجد صاحب کی ایک بیٹی ہے۔ وہ مریم کو استعمال کر کے ساجد صاحب سے اپنی ساری باتیں منوانا چاہتا تھا، مگر ساجد صاحب مریم کا نام سن کر ہی بھڑک اٹھے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاشم خانزادہ اس سب کے درمیان ان کی معصوم سی بیٹی کو گھسیٹے گا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاشم خانزادہ کا برا حشر کر دے۔ ہاشم خانزادہ کے گارڈز ساجد صاحب کو اس کے آفس سے دھکے دے کر نکال چکے تھے۔ ہاشم خانزادہ مغروریت سے مسکرایا تھا۔ وہ اس وقت نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ استعمال کرنا چاہ رہا تھا وہی لڑکی اس کی کمزوری بننے والی تھی۔ ساجد صاحب وہاں سے بے حد غصے میں گھر آئے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج ہاشم خانزادہ کو جان سے مار دیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو دنیا والوں کی نظروں سے بچا کر رکھا تھا، پھر کیسے ہاشم خانزادہ اس کا نام لے سکتا تھا؟
2 दिन गुजर चुके थे। हाशिम खानजादा साजिद साहब को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर चुका था। यहाँ तक कि हाशिम साहब सड़क पर आ गए थे। उनकी फैक्ट्री सील हो गई थी। उनके सारे बैंक अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए थे। मरियम भी अपने बाबा की ये हालत देखकर परेशान रह गई। उसे भी पता चल गया था कि साजिद साहब के दुश्मन हाशिम खानजादा ने ये सब किया है। साजिद साहब की हालत बहुत खराब हो गई थी। बरसों की मेहनत डूब गई थी। उन्होंने ये कारोबार बहुत मेहनत से खड़ा किया था। इस कारोबार के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था और उसका सिला उन्हें ये मिला कि उनका सब कुछ ही सील हो गया था। ये सब कुछ हाशिम खानजादा ने जानबूझकर किया था। वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। उसने मुझसे प्रोजेक्ट मांगा था, मैंने उसे नहीं दिया तो उसने मेरी फैक्ट्री सील कर दी। मैं उसे प्रोजेक्ट देने पर भी राजी हो गया था, मगर उस बेगैरत इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी का नाम लिया। साजिद साहब नसीबन बुआ को सब कुछ बता रहे थे, जबकि कमरे के बाहर खड़ी मरियम के पैरों तले से जमीन निकली थी। वो हैरत से आंखें फाड़े खड़ी अपने बाबा और नसीबन बुआ की बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद नसीबन बुआ अपने घर चली गईं। साजिद साहब ने रात का खाना नहीं खाया था। मरियम ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से वो खाना खा लें, मगर साजिद साहब ने साफ इनकार कर दिया। मरियम उनके लिए चाय बनाने चली आई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर उनके कमरे में गई तो उसके हलक से दिल खराश चीख निकली थी। साजिद साहब अपने कमरे में नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। उनके बराबर में नींद की गोलियों की खाली शीशी पड़ी थी। मरियम के हाथ से चाय का कप जमीन पर गिर के चकनाचूर हुआ था। वो तड़प कर आगे बढ़ी थी। साजिद साहब नीम बेहोशी में जा चुके थे। बाबा, ये आपने क्या किया? मरियम हलक के बल चीखी थी। उसने उसी वक्त नसीबन बुआ को फोन करके घर बुलाया था। नसीबन बुआ अपने बेटे के साथ भागी भागी घर आई थी। साजिद साहब को उसी वक्त अस्पताल ले जाया गया था। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी में ले गए थे। अस्पताल लाने में देर हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने नाउम्मीदी जाहिर कर दी थी और साथ ही ये भी कह दिया था कि पहले अस्पताल का बिल जमा करवा दें, जब भी आगे का ट्रीटमेंट शुरू होगा। मरियम बिल अपने हाथों में पकड़े सुन सी रह गई थी। उनके बैंक अकाउंट सील हो गए थे। मरियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बिल भर सकती। नसीबन बुआ खुद एक गरीब खातून थी, उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। साजिद साहब की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मरियम के पास अपने बाबा को बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। उसे जल्दी कोई फैसला करना था। वो अपनी माँ को खो चुकी थी, अब अपने बाबा को नहीं खो सकती थी। वो इस बात से वाकिफ थी कि मौत किस कदर भयानक होती है। मरने वाला तो चला जाता है, मगर उसके पीछे रहने वाला जीते जी मर जाता है। साजिद साहब का मोबाइल उस वक्त मरियम के पास था। वो नसीबन बुआ को वहां छोड़कर अस्पताल के लॉन में आ गई थी। उसने साजिद साहब के मोबाइल से हाशिम खानजादा का नंबर निकाल लिया था। अब वो इसी कश्मकश में थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसका ज़मीर उसे ये कदम उठाने से रोक रहा था, मगर अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए उसे ये कदम उठाना ही था। इसलिए उसने अगली कोई बात भी सोचे बगैर हाशिम खानजादा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी जानिब बेल जा रही थी, मगर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार फोन बज कर बंद हो गया। मरियम ने एक बार फिर से नंबर डायल किया। इस बार फौरन ही फोन उठा लिया गया था। हेलो, मरियम की आवाज लड़खड़ा सी गई थी। साजिद साहब के नंबर पर किसी निस्वानी आवाज को सुनकर अपने कान से फोन हटाकर हैरानी से देखा था और फिर दोबारा फोन कान से लगा लिया। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मेरे बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? मरियम ने भीगी हुई आवाज में हाशिम खानजादा से कहा था। हाशिम खानजादा चंद लम्हों के लिए पत्थर का हुआ था। वो हैरानी से मरियम की बात सुन रहा था। क्या हुआ है साजिद साहब को? हाशिम खानजादा ने हैरानी से सवाल किया था। आपकी वजह से मेरे बाबा ने खुदकुशी की है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? मरियम ने स्पॉट लहजे में सवाल किया था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मरियम ने उसे कहते सुना था। हाशिम खानजादा उसी वक्त अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर अस्पताल जाने के लिए निकल खड़ा हुआ था।
کچھ دیر بعد وہ ہسپتال کے لان میں مریم کے سامنے کھڑا تھا۔ میں اپنے بابا کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ میری مما پہلے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اب اگر بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ ہمارے سارے بینک اکاؤنٹ سیل ہو گئے ہیں۔ بابا کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ ہاسپٹل کا بل بھر دیں۔ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ مریم نے اذیت سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تھا۔ اذیت اور دکھ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ ہاشم ساکت سا اس موم کی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو بے بسی کی مورت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساجد صاحب ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور ان کی بیٹی خود کو ہاشم خان زادہ کے سامنے پیش کر چکی تھی۔ ہاشم خان زادہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں کھڑا اپنے سامنے کھڑی اس موم کی مورت کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنے دل کی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ ہاشم کا دل کیا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چن لے، مگر وہ شاباشی سے کھڑا رہا تھا۔ ہاشم کو اس لمحے احساس ہوا کہ وہ ساجد صاحب اور ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا غلط کر چکا تھا۔ مریم کو کچھ بھی کہے بغیر اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے اور کاؤنٹر پر جا کر ساجد صاحب کے علاج کے لیے رقم بھر دی تھی۔ اسی وقت ان کا علاج شروع ہو گیا، مگر ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ مریم اپنا سر تھامے ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ نصیبن بوا کے ہونٹوں پر مسلسل ورد تھا۔ ہاشم خان زادہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مریم کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ اب تک مریم کے حسن کے سحر سے نہیں نکل سکا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے اور انہوں نے ساجد صاحب کی طبیعت کے بہتر ہونے کی خبر دی تھی۔ ساجد صاحب کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ مریم نے بے اختیاری سکون کا سانس لیا تھا، مگر ڈاکٹر نے فی الحال ان سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ نصیبن بوا اپنے گھر جا چکی تھیں۔ اب ہسپتال میں صرف مریم اور ہاشم خان زادہ تھے۔ مریم نے ہاشم خان زادہ کی جانب دیکھا تھا اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر آج میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ آپ کی وجہ سے میرے بابا کی یہ حالت ہوئی ہے، مریم نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ ہاشم خان زادہ سپاٹ چہرے کے ساتھ مریم کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں۔ میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، مگر میری ایک شرط ہے کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ مریم نے ہاشم خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، جب آپ کا دل بھر جائے تو آپ مجھے چھوڑ دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ سب کچھ میرے بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مریم نے ہاشم کے چہرے پر نظریں جمائے کہا تھا، ٹھیک ہے، پھر تم مجھ سے نکاح کی تیاری کرو، جلدی تم میرے نام ہو جاؤ گی۔ ہاشم نے مریم کی جانب جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، مگر ہاشم جانتا تھا کہ اس کا دل اس سے بغاوت کرنے لگا ہے۔ وہ مریم سے نکاح کے بعد اسے نہیں چھوڑے گا، مگر اس وقت اس نے مریم سے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ مریم کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت دیکھ چکا تھا۔ اس لیے اس وقت مریم سے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے جی بھر کر مریم کو دیکھا تھا۔ ساجد صاحب ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ اسی دن انہیں یہ خبر ملی کہ ان پر لگائے گئے سارے الزام غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ ان کی فیکٹری دوبارہ سے کھل گئی ہے۔ مریم جانتی تھی کہ یہ سب ہاشم خان زادہ نے کیا ہے۔ وہ حیران تھی کہ ہاشم خان زادہ سب کچھ ٹھیک کیسے کر سکتا ہے، اسی نے تو سب کچھ بگاڑا تھا۔ ساجد صاحب کے سیل کیے گئے بینک اکاؤنٹس بھی دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے، مگر مریم پل پل خوف زدہ رہتی تھی۔ ہاشم خان زادہ کسی بھی وقت آ کر اس پر اپنا حق جتا سکتا تھا۔ وہ اپنے بابا کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی۔ جس بیٹی کی حفاظت کے لیے انہوں نے پورا کاروبار تباہ کر لیا تھا، وہی بیٹی انہی کی جان بچانے کے لیے خود کو ہاشم خان زادہ کے قدموں میں ڈال آئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مریم کی جان نکلنے لگتی تھی اور اس کا یہ ڈر حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مریم اور ساجد صاحب دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ مریم اس وقت ساجد صاحب کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی۔ نصیبن بوا کچن میں مصروف تھیں۔ نصیبن بوا اپنا کام چھوڑ کر دروازہ کھولنے جا چکی تھیں۔ ساجد صاحب اور مریم دونوں ہی لاؤنج کے دروازے کی سمت دیکھ رہے تھے۔ نصیبن بوا بکھلائی ہوئی سی اندر آئی تھیں۔ پہلے تو وہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ ان کے پیچھے ہاشم خان زادہ اندر آیا تھا۔
مریم بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دہشت بھری نظروں سے ہاشم خان زادہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاشم خان زادہ کے ساتھ آئے ملازم مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے میز پر رکھ رہے تھے۔ ساجد صاحب بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ نصیباً بوا کو یاد آیا کہ یہ تو وہی شخص تھا جو اس دن ہسپتال میں موجود تھا۔ مریم کو لگا کہ وہ اس سب کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ ملازم سارے ٹکڑے رکھ کر باہر جا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے ہاشم خان زادہ، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ ساجد صاحب غصے سے چیخے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاشم خان زادہ کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیں۔ اسی شخص کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی کے بدترین دنوں سے گزرنا پڑا تھا۔ ہاشم ان کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساجد صاحب بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی آپ کی طبیعت خراب ہے، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاشم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہا تھا۔ ساجد صاحب پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ ساجد صاحب نے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ ہاشم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر انہیں دیکھا تھا۔ میں یہاں صلح کرنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جائیں۔ ہاشم نے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مریم دم سادھے کھڑی تھی۔ ہاشم تمہارے لیے بہتر ہے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، ساجد صاحب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم خان زادہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے ساجد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کوئی بھی بات آسانی سے کیوں نہیں مانتے؟ خیر میں یہاں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، ورنہ اس وقت وہ یہاں موجود ہوتے۔ ہاشم نے مریم کے چہرے پر نظریں جمائے ساجد صاحب سے کہا تھا۔ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام لینے کی؟ ساجد صاحب نے غصے میں آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا اور ہاشم خان زادہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ہاشم نے سات نظروں سے ساجد صاحب کی طرف دیکھا تھا اور پھر مریم کی طرف دیکھا۔ یہ ہاشمی جانتا تھا کہ وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہ بات آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے۔ اس رشتے میں اس کی رضامندی بھی شامل ہے۔ میں اس کی مرضی سے ہی یہاں کھڑا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں۔ ہاشم نے ان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ساجد صاحب نے حیران نظروں سے مریم کی طرف دیکھا تھا، مگر مریم سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ مریم، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ ساجد صاحب کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ انہیں اس پل خود بھی اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہو رہی تھی، مگر مریم اب بھی خاموش تھی۔ مریم کی خاموشی ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ ہاشم خان زادہ سچ کہہ رہا ہے۔ مریم، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ساجد صاحب اپنی زندگی میں پہلی بار مریم پر چلائے تھے۔ مریم کام کر رہ گئی تھی۔ اس نے سہم کر اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے جسم کی کپ کپاہٹ ہاشم خان زادہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ بابا یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مریم نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ساجد صاحب کچھ پل کے لیے ساکت سے رہ گئے تھے۔ مریم، تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو، تم جانتی بھی ہو کہ اس شخص کی وجہ سے ہی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا، پھر بھی سب جانتے بوجھتے تم یہ سب کر رہی ہو۔ ساجد صاحب نے ملامتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ مریم سر جھکا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں بابا، پھر بھی میں انہی سے شادی کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے تو میں گھر سے چلی جاؤں گی، مریم نے ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے ساجد صاحب سے کہا تھا۔ اسی لمحے مریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ساجد صاحب حیرانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، ہاشم نے ساجد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا اور مریم کو دیکھے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ مریم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم خان زادہ کے جانے کے بعد وہاں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ مریم، اس وقت میری نظروں کے سامنے سے چلی جاؤ، ساجد صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مریم کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، مگر وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔
कमरे में आकर वो बिलक बिलक कर रो दी। साजिद साहब किसी भी सूरत मरियम की शादी हाशिम खानजादा से करने पर तैयार नहीं थे, मगर मरियम ने भी साफ कह दिया था कि वो हाशिम खानजादा से ही शादी करेगी। अगर साजिद साहब उसकी शादी के लिए राजी नहीं हुए तो वो घर से चली जाएगी। साजिद साहब अपनी इज्जत बचाने की खातिर मरियम की शादी हाशिम खानजादा से करने पर तैयार हो गए, मगर उन्होंने मरियम से बात करनी बिल्कुल ही बंद कर दी थी। मरियम उनसे बात करती भी तो उसकी बात का जवाब नहीं देते थे। ये सब देखकर मरियम का दिल खून के आंसू रोता था, मगर फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार मरियम और हाशिम की शादी का दिन भी आ गया। मरियम सुर्ख रंग का जोड़ा पहनकर दुल्हन बन गई। मरियम दुल्हन के रूप में किसी परी की मानित लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे हाशिम का नाम लेकर छेड़ रही थीं, मगर मरियम का दिमाग बिल्कुल सुन्न था। कुछ देर बाद बारात के आने का शोर उठा था और फिर सुर्ख रंग के सूट का दुपट्टा मरियम के चेहरे पर डाल दिया गया। साजिद साहब निकाह ख्वां के साथ अंदर आए थे। निकाह ख्वां मरियम से उसकी रजामंदी पूछ रहा था। मरियम ने नम नजरों से अपने बाबा की तरफ देखा था, मगर साजिद साहब उसे नहीं देख रहे थे। वो स्पॉट चेहरे के साथ वहाँ खड़े थे। मरियम को लगा कि उसके दिल के किसी ने टुकड़े कर दिए थे। मरियम ने 3 बार इकरार कर लिया। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। साजिद साहब मरियम के सर पर हाथ रख कर वहाँ से चले गए। उन्होंने मरियम को अपने सीने से नहीं लगाया था। निकाह हो गया था। मरियम को ले जाकर हाशिम के बराबर में बिठा दिया गया था। हाशिम ने मरियम को देखा तो वो सांस लेना ही भूल गया था, जबकि मरियम नजरें झुकाए बैठी थी। कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा था। मरियम का दिल डूबकर उभरा था। उसने मतलाशी नजरों से अपने बाबा की तरफ देखा था। मरियम का दिल किया कि वो फूट फूट कर रो दे। साजिद साहब ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया था। वो उससे भले जितना भी नाराज हो, मगर वो उनकी इकलौती बेटी थी। उसमें उनकी जान बसती थी। वो कैसे अपनी बेटी को यूं ही रुखसत कर सकते थे। मरियम भी उनके सीने से लगकर खूब रोई थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियां बंद गई थीं। मरियम हाशिम के कमरे में बेड पर सर झुकाए बैठी थी और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ कब तक है, कब हाशिम का दिल उससे भर जाए और वो उसे छोड़ दे, क्योंकि उनकी शादी में मोहब्बत तो कहीं भी नहीं थी, सिर्फ एक समझौता था जो तय पाया था। कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट हुई थी और हाशिम कमरे में आया था। मरियम मजीद सिमट कर बैठ गई। हाशिम ने अपने हाथ में एक मेहरून रंग का मखमली केस पकड़ रखा था। हाशिम मरियम के सामने बैठ गया। ये तुम्हारे लिए है। उसने वही मखमली केस खोलकर मरियम की जानिब बढ़ा दिया। उसमें सोने के 4 कंगन मौजूद थे। मरियम ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर नजर उठाकर हाशिम की जानिब देखा था। मैं आपसे ये नहीं ले सकती। वैसे भी इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। हमारी शादी चंद दिनों की है। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। मरियम ने हाशिम की तरफ देखते हुए पॉट लहजे में कहा था। हाशिम ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर खामोश रहा था। मगर मरियम तो जैसे भरी बैठी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने गिरे हुए इंसान होंगे, किसी की मजबूरी का इस तरह से फायदा उठाएंगे। क्या मिला आपको ये सब करके? आपको अपना दिल बहलाना था ना। आपको तो कोई भी लड़की मिल जाती, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मरियम ने रोंदे हुए लहजे में कहा था। हाशिम सोच भी नहीं सकता था कि मरियम उसके लिए अपने दिल में इतनी बदगुमानी पाल बैठेगी। ये वो भी जानता था कि इस वक्त मरियम से कुछ भी कहेगा वो उसकी किसी भी बात का कोई एतबार नहीं करेगी। अगर तुम मुझे ऐसा ही समझती हो तो ऐसा ही सही। हाशिम ने दुख से मुस्कुराते हुए कहा था। मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। मरियम ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा था। वो हाशिम के सामने बार बार रोकर खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपना भारी लहंगा संभालते हुए वहाँ से उठने लगी। मगर वो एकदम उठकर उसके सामने आन खड़ा हुआ था। अभी तुमने मेरे बारे में जितनी भी बातें कही हैं उन्हें सच करने का मौका नहीं दोगी। हाशिम ने गहरी नजरों से मरियम की तरफ देखते हुए जलते हुए लहजे में कहा था। मरियम ने उसकी बात पर नासमझी से सर उठाकर उसे देखा था, मगर हाशिम एक कदम आगे मजीद नजदीक हुआ था और उसकी नाजुक सी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। मरियम उसकी इस कदर कुर्बत पर बौखला सी गई थी। उसने हाशिम के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर हाशिम अपनी जगह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हुआ था। तुमने ही कहा था कि जब मेरा दिल भर जाए तो तुम्हें छोड़ दूं
اور ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، دل بھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاشم نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ مریم جی۔ مریم بہت گھبرا گئی تھی، اس نے ہاشم سے دور ہونا چاہا تھا، مگر ہاشم تو ساری دنیا مٹا دینا چاہتا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی ہی جا رہی تھی، مریم کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ ہاشم نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور اس کے وجود پر اپنے وجود کی مہر لگا دی تھی۔ مریم اسے روکتی رہ گئی، مگر ہاشم نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ صبح ہاشم کی آنکھ کھلی تو مریم بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے بوجھل پلکیں کھول کر دیکھا تو مریم آئینے کے سامنے کھڑی تھی، گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ہاشم کو یہ منظر بے حد حسین لگا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے مریم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مریم نے آئینے میں نظر آتے ہاشم کے عکس کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیر لیں۔ ہاشم مسکراتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا، بالوں میں برش کرتے مریم کے ہاتھ پل بھر کے لیے تھمے تھے۔ تم بے حد خوبصورت ہو، ہاشم نے اس کے بالوں کو دھیرے سے چھوتے ہوئے کہا تھا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا تھا، اس نے گھبرا کر ہاشم کو دیکھا، کہیں وہ اس کی دھڑکنوں کا شور نہ سن لے، مگر ہاشم تو اس وقت اس کے حسن کی سحر انگیزیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاشم نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا تھا۔ مریم کس مسا کر رہ گئی تھی۔ مریم اور ہاشم کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں ہاشم نے مریم کو بے حد پیار دیا تھا، مگر مریم کو اس کا سارا پیار جھوٹا لگتا تھا، اس کی وقت گزاری لگتی تھی۔ اکثر یہ شکوہ مریم کی زبان پر آ جاتا تھا، مگر ہاشم اسے اپنی کوئی صفائی نہیں دیتا تھا۔ مریم کو نہ جانے کب ہاشم سے محبت ہو گئی، اسے پتہ نہیں لگ سکا۔ جب مریم کو اس بات کا احساس ہوا تو وہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکی تھی۔ وہ دن رات خود کو یہی یقین دلاتی کہ اس نے ایک دن یہاں سے چلے ہی جانا ہے، پھر کیسے وہ ہاشم سے محبت کر سکتی تھی۔ اس روز صبح جب مریم کی طبیعت خراب تھی، اس کے سر میں درد تھا اور متلی بھی ہو رہی تھی، وہ اپنی طبیعت کو لے کر خوف زدہ ہو گئی۔ ہاشم آفس جا چکا تھا، وہ ہاشم کو بتائے بنا ہی ڈرائیور کے ساتھ قریبی ہسپتال چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خبر وہ ہاشم کو کیسے دے گی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان یہی طے تھا کہ ہاشم اسے چھوڑ دے گا۔ سارے راستے وہ روتی رہی تھی۔ اس نے گاڑی ساجد صاحب کے گھر کی جانب مڑوا لی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، ساجد صاحب لون میں ہی بیٹھے تھے۔ مریم کو دیکھ کر وہ بے اختیاری اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ مریم شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر واپس آئی تھی۔ وہ اپنی ذاتی ناراضگی بھول کر مریم کی طرف بڑھے تھے۔ مریم بھی تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی اور پھر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے دل کا درد کسے بتاتی، اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کتنے دنوں بعد گھر آئی، اپنے بابا سے کوئی اتنے وقت تک ناراض رہتا ہے؟ ساجد صاحب نے مریم کے سر پر پیار کرتے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مریم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ نصیبن بوا بھی گھر میں موجود تھیں۔ مریم کتنی ہی دیر ان کے گلے لگی رہی تھی۔ مریم تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جب وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے تو اس طرح سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نصیبن بوا نے افسوس سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، جب ان کا دل مجھ سے بھر جائے گا وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ہم دونوں کے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ مریم نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ مریم، اس نے کبھی خود سے یہ کہا کہ وہ تجھے چھوڑ دے گا؟ نصیبن بوا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، مگر میں حیران ہوں یہ اس 1 ماہ میں بھی تجھے اس کی محبت نظر نہیں آئی۔ اب اسے اتنی بڑی خوشخبری سنانے کی بجائے یہاں آ گئی ہے۔ جب تم اسے بتاؤ گی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ تم سے اور پیار کرے گا۔ نصیبن بوا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر بوا، میں چاہ کر بھی یہ نہیں بھول سکتی کہ ہم دونوں کا رشتہ کس لیے جڑا تھا۔ میں یہ بھی بات نہیں بھول پاتی ہوں، اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے یہ سب بھولنے کے لیے کہا ہے۔ مریم نے روتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے ساجد صاحب کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ہاشم گھر آیا تو گھر پر مریم موجود نہیں تھی۔ اس نے ڈرائیور سے پوچھا تو ڈرائیور نے بتایا کہ مریم پہلے ہاسپٹل گئی تھی اور پھر اپنے ابا کے گھر چلی گئی ہے۔ ہاسپٹل کا نام سن کر ہاشم بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ وہ اسی وقت گاڑی کی چابی اٹھا کر ساجد صاحب کے گھر جانے
جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا اور جس وقت ساجد صاحب کے گھر پہنچا رات ہونے کو آئی تھی۔ ساجد صاحب اسے لان میں ہی بیٹھے مل گئے تھے۔ ہاشم، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ساجد صاحب نے ہاشم کو مخاطب کیا تھا۔ مجھے ساری سچائی کا پتہ چل گیا ہے کہ مریم نے تم سے شادی کیوں کی تھی۔ میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مریم کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم یہیں سے لوٹ جاؤ۔ آج کے بعد تمہارا مریم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اگر تم اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مریم اپنے کمرے میں موجود ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ساجد صاحب نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا، میں نے مریم کو چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں۔ مریم مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہاشم نے متانت سے جواب دیا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر مریم کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مریم ہاشم کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے کھڑی ہوئی تھی۔ مریم، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ تم صبح ہاسپٹل گئی تھی، مجھے بتا دیتی میں لے جاتا۔ ہاشم نے اسے بازوؤں سے نرمی سے تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ مریم نے اپنی رپورٹ ہاشم کے سامنے کر دی۔ ہاشم نے ناسمجھی سے رپورٹ کی طرف دیکھا تھا اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مریم، یہ سچ ہے؟ ہاشم نے سکتے کی کیفیت میں مریم سے پوچھا تھا۔ مریم نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریم، تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ ہاشم تو خوشی کے مارے پاگل ہو رہا تھا، مگر مریم ساکت سی کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مریم نے بھیگے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہاشم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی جانب دیکھا اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ مریم، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں چھوڑنے کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھ سے دور ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ کیا تمہیں اب تک میری محبت پر اعتبار نہیں ہو سکا؟ ہاشم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاشم اسے اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کتنی ہی دیر تک چپ کرواتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں اپنے گھر کی جانب محو سفر تھے، جہاں خوشیاں ان کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔